سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا دفتر چیف جسٹس صاحب کے جو ہے احکامات کے تابع ہے بھی یا وہ اپنی من مانی کرتا ہے اور کسی اور کے احکامات پر چلتا ہے. بہرکیف ہم نے پھر ساری پارٹی نے آ کر اسی طرح احتجاج کیا کہ جناب آپ نے تاریخ دی تھی اور تاریخ پر کیوں دفتر نے نہیں لگایا. اس پر انہوں نے جو ہے پھر ہمیں تاریخ دی جس پر جو ہے پھر تاریخ لگی اور نوٹس ہوا. ہماری جو ہے جو پٹیشن تھی اس کو موشن میں لگا کر معطلی سزا کی جو ہے انہوں نے درخواست دی اور درخواست ہماری کو منظور کرتے ہوئے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے انہوں نے فریق دوسرے کو نوٹس دیا. اور نوٹس کے بعد آج کی ہمیں تاریخ دی ہوئی تھی جب ہم پچھلی ہفتے پچھلے یعنی بدھ کو آ کر سارے پیش ہوئے تو آج کی تاریخ تھی. لیکن پھر دفتر نے اس پر کوئی جو ہے عملداری نہ کی اور چنانچہ آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. اور پھر ہم نے اندر جا کر چیف جسٹس صاحب سے بھی استدعا کی جس میں خود چیف حلیمہ بی بی ان کی ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور ہمارے جو ہے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے یہ موجود تھے. علی ظفر صاحب موجود تھے. ہمارے چیئرمین بیرسٹر جو ہے گوہر صاحب موجود تھے اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے جو ہے نیازی صاحب موجود تھے. ہم نے جو ہے ان سے استدعا کی. علی ظفر میں نے نام لیا ہے علی ظفر سینیٹر علی ظفر صاحب موجود تھے چونکہ پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی تو ہم نے ان کو استدعا کی کہ جناب یہ تو پھر تاریخ نہیں لگائی ہے. تو آج الحمدللہ ہم تاریخ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 تاریخ کو ہر صورت میں اس کی جو ہے عید سے پہلے سنوائی ہوگی سماعت ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ اسے یکسو کیا جائے. اور ہمیں کبھی امید ہے لسٹ میں بھی ڈال دیا ہے آج حکم جاری کر کے لسٹ میں ڈال دیا ہے. تو ہمیں کبھی امید ہے کیونکہ انشاءاللہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے ناقابل پذیرائی کیس ہے کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی ایک دھیلا جو ہے وہ نہ تو عمران خان کے کٹی میں آیا نہ ہی بشرا بی بی کے پاس گیا بلکہ سیدھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا اور ادھر سے پھر سیدھا جو ہے سپریم کورٹ نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں یعنی سرکاری خزانے میں بھیج دیا اماؤنٹ. تو پھر اس لیے جب کوئی بھی خرد برد کا عنصر نہ ہو تو مقدمہ جو ہے نیب کا یا کرپشن کا نہیں بنتا. اسی طرح جو القادر ٹرسٹ کا جو یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو سہاوا میں 460 کنال جو ہے وہ رقبہ ملک ریاض نے خرید کے چونکہ وہ ایک اس کاموں میں بہت زیادہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس نے جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے زمین خریدی اس پر یونیورسٹی بنی اس پر یونیورسٹی جو ہے وہ آج بھی چل رہی ہے. اور وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جو کہ پریسٹیجیس پاکستان کی سب سے زیادہ پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے وہ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے منسلک ہے یعنی اس کی ڈگری گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی دے گی تو اس سے جو ہے ان کو تعلیم بچوں کو مفت میسر آ رہی ہے. اور عمران خان صاحب چونکہ ٹرسٹی کے طور پر یا بشرا بی بی ٹرسٹی ہیں انہوں نے ایک دھیلے کا اس میں سے نہ مفاد اٹھایا ہے نہ ہی کوئی اپنا عزیز و اقارب یا کسی پارٹی مین کو وہاں ملازم رکھا ہے. تو اس لیے جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے وہ موجود ہے آلریڈی اور انہوں نے الٹا اسے جو ہے ضبط کر کے اس کا تباہی پھیر دی ہے اور بچے جو ہیں وہ قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں. ان کی فیسیں اور ان کے اخراجات سے بھی وہ اس کو یونیورسٹی کو محروم کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ جس دن انشاءاللہ لگے گا کیس یہ اسی طرح ہوا میں پھینک دیا جائے گا جس طرح جو ہے آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس کو اٹھا کے پھینکا ہائی کورٹ نے اور جس طرح سے عدت کیس کو سیشن کورٹ نے اپیل میں اٹھا کر پھینکا. اس کی بھی حیثیت وہی ہے کہ انشاءاللہ یہ کاغذ کے چند ردی کے پرزے ہیں صفحے ہیں جن کو انشاءاللہ جو ہے عدالت عالیہ ہمیں امید ہے کوئی بھی عدالت انصاف کرنے لائق ہوگی تو وہ انشاءاللہ اس کو پھینکے گی. لیکن اور میں یہ ایڈ کر دوں کہ عدالت جب آزاد ہوگی یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ عدالتیں اس وقت آزاد نہیں ہیں. ہم بار بار
اپنے جج صاحبان کو ایک پیغام بھجوا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, قوم آپ کے ساتھ ہے. آپ نے خود کہا کہ آپ کو پریشر آتا ہے, آپ نے ایک لیٹر لکھا جس میں آپ نے کہا کہ ہمارے پر پریشر ہوتا ہے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ فیصلہ حق پہ فیصلہ کریں. آپ سے قوم کو امید ہے, اس منصب پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اسی لیے کہ آپ انصاف کریں گے. تو ہمارا جو 26ویں ترمیم ہے, یہ جو ایک ڈاکہ مارا گیا عدلیہ کے اوپر, جمہوریت کے اوپر, اور جن پارٹیوں نے ووٹ دیا ہے نہ وہ جمہوری ہیں اور نہ وہ اس لائق ہیں کہ لوگ ان کی شکلیں بھی دیکھیں اس کے بعد. تو یہ ڈاکہ مارا گیا ہے عدلیہ کی آزادی کے اوپر, یہ 26ویں ترمیم کے, اس لیے ہم مخالف تھے, ہم ہیں اور ہم رہیں گے, اور ایسی ترمیم کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے انشاءاللہ. عوام نے پہلے بھی مینڈیٹ دیا عمران خان کو, انہوں نے چوری کیا, ان بے شرموں نے چوری کیا, چوری کروایا گیا, اداروں نے مل کے چوری کروایا, اب ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, مزید ترمیمیں کر رہے ہیں. ملک کے قانون کو انہوں نے لونڈی بنایا ہوا ہے. تو ہم پھر عدلیہ سے کہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کوئی پریشر نہ لیں, آپ انصاف پہ فیصلے دیں. عمران خان صاحب پہ سارے جھوٹے مقدمے ہیں. یہ جو کیس ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس میں بینیفیشری ہی نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب نہ بشرا بی بی, اور کیس نہیں لگ رہا تھا. الحمدللہ آج ہمیں عید سے پہلے 5 تاریخ انشاءاللہ پیشی ملی ہے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ جب بحث ہوگی, فیصلہ انشاءاللہ آئے گا, تو پوری قوم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ڈگوسلے مار کے, اپنے آپ کو ننگا کر کے یہ نظام اور جو نظام چلا رہے ہیں وہ کس طریقے سے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, لوگوں کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کے قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر کے یہ سب کچھ کرتے رہیں گے, کچھ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہماری تحریک جاری ہے, ہماری تحریک جاری رہے گی. عمران خان کے ساتھ ہم تھے, ہم ہیں اور ہم رہیں گے انشاءاللہ. اور وجہ کیا ہے اس کی پوری قوم سن لے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان ہماری قوم کی اور ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. کون سی ڈیٹ ملی آپ 5 تاریخ نہیں ملتی آپ کو ڈیٹ, یا پہلے بھی 5 کو ابھی 5 کو لسٹ کے اوپر انہوں نے ڈال دی ہے, کمپیوٹر پہ آ چکی ہے, وہ لگ چکی ہے اور اب مل چکی ہے. وہ ایسے ہم لوگ ٹائم لگا, ایسے یہ لگا ہے کہ ہم نے انشور کیا ہے کہ ہم دلوا کے آئے ہیں. 5 کو اگر نہیں سنتے اس کے بعد آپ کیا لائے عمل دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو لائے عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا, اور انشاءاللہ اب جو اس طرح لسٹ کے اندر آ گیا ہے تو اب ہم یہاں وقت سے پہلے بات یہ نہیں کرتے کہ عدلیہ کو ہم یہ میسج صرف دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, انصاف کرو, جلد فیصلے کرو. اب پہلے سے جبل از وقت کوئی بات کرنا میرے خیال میں عدلیہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے, کہ پہلے سے کہیں مناسب نہیں ہے. بہت شکریہ. بڑا مختصر کہا ہے, ایک منٹ چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے بڑا مختصر سا ریکویسٹ کیا. ہم یہ کہہ رہے ٹھیک ہے, ہم نے بڑا مختصر ذکر کیا چیف جسٹس صاحب سے. ایک کیس ہوا ہے جس میں کنوکشن ہوئی ہے, اور یہ جنوری 17 کی کنوکشن ہے جس میں کیس فائل ہوا تھا. آج تک اس کی سنوائی نہیں ہو سکی تھی. لاسٹ ٹائم ہماری اس کے بعد میٹنگ ہوئی, کمٹمنٹ یہ ہوئی کہ اس ہفتے لگے, اس ہفتے دوبارہ نہیں لگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. عدالتوں کا کام ہے, عدالت نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں انصاف کروں گا, بھائی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انصاف جب ہو تو بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی فیور کے وہ انصاف ہو. ہمیں یہ امید ہے, خان صاحب نے 29 سال انصاف کے لیے کوشش کی ہے, آج وہ خود جیل میں انصاف مانگ رہے. نواز شریف کے پہلے کیس میں 70 دن کے بعد ان کو بیل ملی, دوسرے کیس میں سزا ہو گئی ہے, 10 سال کی سزا ہوئی تھی, صرف 91 دن کے بعد ان کو بیل ملی ہے. خان صاحب کے 600 سے زیادہ دن ہو گئے, آلموسٹ 2 سال پورے ہونے کو آئے, وہ جیل میں ہیں, ایک کے بعد دوسرا کیس لگتا جا رہا ہے. ہم نے آج چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی, الحمدللہ کیس لسٹ میں آ گیا ہے, لسٹ ایشو ہو جائے گی, سیٹرڈے کو کمپیوٹر میں ڈلا گیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 5 تاریخ کو ہمارا کیس سنا جائے گا, اور جب سنا جائے گا تو پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ بیس لیس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے. نہیں ٹھہر جا, میں کر لوں گی, آپ نہ فکر کریں, میں کر لوں گی. اللہ کا شکر ہے, آج آپ سارے جو پارلیمنٹیرینز نے ساتھ دیا, انہوں نے یہاں پہ موجود تھے, سارے یہاں پہ موجود تھے. کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ آئے تھے, نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں,
اور ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے ہماری فیملی کا. اور اس وقت میں چاہتی ہوں کہ جو ججز کو مشکلات ہیں فیصلے دینے میں, جو صرف عمران خان کے لیے یہ مشکلات ہو رہی ہیں, اور ہم جج صاحب جو چیف جسٹس بھی ہیں ان کی مجبوری سمجھ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو بیچارے وعدہ کر رہے تھے کہ وہ چاہیں گے کہ جو زبان دے رہے ہیں ہمارے سینئر موسٹ لائرز کو کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں. اور یہ باری باری جو ہو رہا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے کاز لسٹ میں دیا تھا, تو یہاں پیچھے سے مجھے لگتا ہے کوئی آرڈر کرتے ہیں اور ان کو لسٹ میں ڈلوانے نہیں دیتا. تو میں ان کو بھی بتانا چاہ رہی ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ ہیں جو بھی ہاتھ ہیں, چاہے یہ تاڈر اور بون کے ہاتھ ہیں جنہوں نے یہ 26ویں ترمیم بنائی, یا کوئی اور ہاتھ ہیں, دیکھیں پیچھے سے کام نہ کریں. آئیں ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں, ہم بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں, آپ آگے بتائیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا. مجھے صرف یہ بتا دیں ہمیں ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, آج تک آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے, ہمارے بھائی نے آپ کو کہا کیا ہے, آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, اس کو جیل سے نکلنے کے لیے آپ کیوں ڈر رہے ہیں. وہ تو اس قسم کا انسان نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے. آپ سارا دن جو مصروف رہ رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے, وہ کہہ چکے کل ہمیں یہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں, میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا. وہ اکڑا ہوا آدمی نہیں ہے, وہ عاجز آدمی ہے, وہ صوفی آدمی ہے, وہ ایک اللہ کے قریب انسان ہے. آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ اس کا گناہ یہی ہے کہ وہ اپنے دین پہ چل رہا ہے. اس کا القادر کی جو آج سزا آپ سن رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سیرت النبی پڑھایا جا رہا ہے. آپ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یزیدیت نہ ہم کہیں تو اور کیا کہیں, فرعونیت نہ کہیں تو کیا کہیں. آپ اس وقت بات کرنی ہے, ہم عورتیں بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ, لیکن سامنے آ کے بات کریں, پیچھے سے یہ چیزیں نہ کریں. آپ ججز کو نہ دھمکائیں, آپ ممبرز آف پارلیمنٹ کو نہ دھمکائیں. اثر ختم ہو گیا ہے, ہم ڈر نہیں رہے کوئی بھی. ہمیں دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ کی گاڑی الٹ دی جائے گی, آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, عمران خان کو اندر ختم کر دیا جائے گا. ہم نہیں ڈر رہے, ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں. آپ بتائیں, آپ ہمارے سے نہ ڈریں, ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں. ایک دفعہ ہمیں آج تک 2 سال میں یہ نہیں پتہ چلا آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا ہے, آپ مانگ کیا رہے ہیں. اس کے وہ تو کہہ رہے رول آف لا کرو, وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے, وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے. آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے. آپ پیچھے نہ بیٹھیں, سامنے آ کے بیٹھیں. ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم تیار ہیں. ہم سامنے بیٹھیں گے, ہم پیچھے چھپ چھپ کے باتیں کرنے نہیں لگے. لیکن آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, یقین کریں. آپ بتائیں گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں جو ایمانداری سے جو چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, لیکن آپ سامنے آ کے بات کریں, ہم پیٹھ کے پیچھے نہیں کریں گے. انشاءاللہ 5 تاریخ کو ان لوگوں کی محنت ہے. چیف منسٹر صاحب اندر گئے, ہمارے یہاں کھوسا صاحب تھے, علی ظفر صاحب تھے, گور صاحب تھے, لیکن گور صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ آزاد ہونے لگے ہیں 5 تاریخ کو. آپ گور صاحب سے ذرا کوئی سوال پوچھیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رہا ہوں گے, ان کو کچھ پتہ ہے. میں نے کہا امید ہے کیس لگے گا. نہیں پہلے انہوں نے لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ گور صاحب نے کہا, ذرا گور صاحب سے پوچھیں, اگر ان کو کوئی خوشخبری ہے تو ہمیں بھی بتا دیں.